جی السلام علیکم، کیا حال ہے ماشاءاللہ سب دوست سب آپ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ کے ہاں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آپ لوگوں کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے اور ماشاءاللہ سب خیر وفیت ہے۔ جی آج کی ویڈیو کا عنوان کہ بکری بار بار ریپیٹ کیوں ہو جاتی ہے۔ جی تو انشاءاللہ آپ کو اس کی وجہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ کوئی بات نہ سمجھ میں تو کمنٹس میں میرے سے پوچھ لیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو پلیز لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں۔ جی اب ہم آئے اپنے عنوان کی طرف۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے جی کہ بکری بار بار ریپیٹ کیوں ہو جاتی ہے، کراس کروائی جاتی ہے پھر ریپیٹ۔ تو اگر وجوہات کی بات کی جائے تو وجہ یہ ہے جی بکری ہم نے کراس کروا لی جیسے تیسے بھی، ایک تو اس میں اندرونی طور پہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے اول تو وہ ہیٹ میں نہیں آتی۔ اگر ہم نے انجیکشنز وغیرہ استعمال کروا کے جن میں سائیکلومیٹ یا ڈیلمازین یا اس طرح کا اگر ہم وہ استعمال کروا کے جانور کو ہیٹ پہ لے بھی آتے ہیں تو اس میں اتنی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ جانور جو ہے نا اپنے حمل کو برقرار نہیں رکھ سکتا، کچھ عرصہ کے بعد پھر وہ ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے فرسٹ آف آل تو ہمیں چاہیے ہم اپنے جانور کی خوراک اچھی کریں تاکہ اس کے اندر اب خود سے کراس ہونے کی جب تک خواہش پیدا نہیں ہوگی اور وہ خود سے اپنی مرضی سے کراس نہیں ہوگی تب تک آپ کی آرٹیفیشل جو چیزیں ہیں نا جی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو ہم نے جیسے تیسے بھی بکری کراس کروا لی، اب یہ ہوا کہ جی ہم نے اس کو سبز چارہ ڈالنا شروع کر دیا۔ ڈالیں بے شک آپ سبز چارہ ڈالیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ پورا 3 ماہ 5 ماہ ہم لوگ ٹل دی ٹائم آف ڈیلیوری ہم لوگ اس کو جانور کو سبز چارے بھی رکھتے ہیں۔ اب ہمارا یہ کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ جی اگر ہم اس کو ونڈا ڈالیں گے تو یہ دوبارہ ہیٹ میں آ جائے گی، ونڈا گرم ہوگا جس کی وجہ سے اس کا حمل نہیں ٹھہرے گا۔ ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں، ہمیں کچھ اپنی سوچ کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے۔ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں، صرف ایک اس حد تک کہ آپ بکری کو جب کراس کروا لیں تو آپ اس کو 1 ہفتہ میکسیمم 1.5-2 ہفتے تک آپ اس کو سبز ونڈا ڈالیں اور سبز چارہ ڈالیں۔ اس کے بعد آپ لازمی آپ اس میں خشک چارے پہ اس کو سبز وہ اپنا ونڈے پر اس کو لے آئیں تاکہ اس کے اندر منرلز کی کمی پوری ہو سکے۔ اگر ہیٹ میں آ جائے گی تو ہم لوگ سبز چارے پہ بھی جب رکھتے ہیں تو پھر 15 دن بعد 21 دن بعد بکری بھی دوبارہ ہیٹ پہ آ جاتی ہے۔ پھر وہ کیوں آ جاتی ہے؟ اس کو تو نہیں آنا چاہیے، ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ریپیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کیا ہے، کچھ معاملات ہیں، اس کی اووری میں انفیکشنز ہیں، ہم نے اس کی ڈیورمنگ نہیں کی ہوتی۔ تو ہمیں کچھ پروٹوکولز کراس کروانے سے پہلے کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے جی فرسٹ آف آل تو ہم اپنا کنسیپٹ یہ کلیئر کریں کہ بکری ہم نے اگر کراس کروا لی ہے، چلیں میکسیمم 1 ہفتے تک ہم اس کو سبز چارہ ڈال لیں، اس کے بعد ہمیں ونڈا استعمال کرنا چاہیے تاکہ جانور میں جو اب بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کی ڈیولپمنٹ اچھی ہو سکے، بچوں کی تعداد زیادہ ہو سکے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ جی فرسٹ آف آل تو ہمیں اپنی جانور کی ڈیورمنگ کرنی چاہیے کراس کروانے سے پہلے۔ ڈیورمنگ کا طریقہ کار آپ میری پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ ہمیں ڈیورمنگ کیسے کرنی ہے۔ آپ کسی بھی اچھے سے ڈیورمر سے ان کی ڈیورمنگ کریں۔
آپ اپنی ڈیورمنگ کا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بکری بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، تو پہلے آپ اس کی اووری کے انفیکشن کا ٹریٹمنٹ کریں۔ اس کے لیے آپ گائنو پلس سیپیا آپ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ ایک ڈبی پوری کریں تو اس طریقے کا اس پہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کی پہلی ہیٹ مس کر دیں، دوسری ہیٹ پہ آپ اس کو کراس کروائیں، تو اللہ خیر رکھے، آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ میں یہ کسی کمپنی کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نہیں آپ کو بتا رہا، میں صرف ایک ٹریٹمنٹ جو اپنا ایکسپیرینس اس کے بنیاد پر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں جی، اپنے ویسے جو یوز ایکسپیرینس اس کی بنیاد پر میں آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے یہ ویڈیو بنانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ جی بکری ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار، تو اس کا یہی حل ہے جی، پہلے ہمیں کراس کروانے سے پہلے اس کی ڈیورمنگ کرنی ہے، پھر ہمیں اس کی یہ ٹریٹمنٹ کر کے، یہ آپ کے سامنے سکرین پہ گائنو پلس سیپیا ہومیوپیتھک، یہ ویٹرنری اسٹور سے بھی اویل ہو جاتی ہے اور ہومیوپیتھک اسٹور سے بھی، اس کا رزلٹ دیکھنے میں اچھا ملا ہے۔ تو آپ یہ یوز کروا کے پہلی جو ہیٹ ہے اس کو مس کر دیں، اگلی ہیٹ پہ آپ اس کو کروائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا عمل ٹھہر جائے گا۔ اور جب آپ اس کو کراس کروا لیں تو آپ ہفتے تک اس کو آپ چلیں، سبز چارہ ڈال لیں، اس کے بعد آپ براہ کرم اس کو آپ ونڈا ڈالیں، چاہے بھلا آپ اس کو 1 پاؤ کیوں نہ ڈالیں، لیکن ڈالیں ضرور، جس کے اندر منرل مکسچر، ڈی سی پی، نمک، اس طرح کی لوازمات جو بھی ہیں نا وہ پورے ہوں۔ دیکھیں نا، جب بچہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیٹ میں جگہ کم ہو جاتی ہے، تو اگر آپ اس کو کم خوراک زیادہ توانائی والی ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ دے گی، ڈیلیوری میں بھی آسانی ہوگی، بچے بھی اچھی گروتھ کریں گے، دودھ بھی زیادہ اترے گا۔ امید کرتا ہوں آپ میری باتوں سے ایگری کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، کوئی بات پوچھنا چاہے تو کمنٹس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔